قابل صد احترام سامعین کرام، برادران اسلام، گرامی قدر بزرگوں، قابل قدر نوجوانوں اور عزیز القدر دوستوں، آج یکم شوال المکرم 1446 ہجری بمطابق 31 مارچ 2025 عیسوی محراب جامعہ مسجد صدیقیہ محلہ کنج میرپور ایبٹ آباد میں نماز عید الفطر سے پہلے اپنی اصلاح کی غرض سے قرآن و سنت پر مبنی گفتگو کرنے کے لیے مل بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا، قرآن و سنت کی بات کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس و اطہر میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج یوم عید الفطر ہے، جسے ہمارے عرف میں چھوٹی عید کہا جاتا ہے، چھوٹی عید کا دن۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا کی ہیں، عیدین یعنی دو عیدیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دی ہیں۔ ایک عید عید الفطر ہے جو آج کے دن ہے، اور دوسری عید عید الاضحیٰ ہے۔ دونوں عیدوں میں مسلمان اپنے رب کے حضور سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں اور اپنے مال کی قربانی بھی دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں جانوروں کی صورت میں اور عید الفطر میں فطرانے کی صورت میں۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو خوشی کا دن بنایا ہے، لیکن ہم نے اس دن خوشی منانی ہے، لیکن شرع کے دائرہ سے نکل کر نہیں، بلکہ حدود شریعت کے اندر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن جہاں ہمیں اللہ رب العزت نے خوشی کا یہ موقع دیا ہے اور خوشی کا یہ دن دیا ہے، وہیں پر ہم نے اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کا لحاظ بھی رکھنا ہے اور ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرنی ہے کہ جن کی عید ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، یعنی غزہ اور فلسطین کے وہ مظلوم مسلمان کہ جو عید الفطر والے دن بھی اٹھے ہیں تو انہیں گولیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عید الفطر والے دن بھی ان کے اوپر بمباری ہوئی ہے، اور وہ کس سے گلے ملے؟ وہ گلے ہی نہیں جن سے وہ گلے مل کر عید مبارکباد دیں، اور وہ کن ہاتھوں سے عیدی وصول کریں؟ وہ ہاتھ تو بموں نے اڑا دیے۔ وہ کس کو جا کر کہیں امی جان عید مبارک، ابو جان عید مبارک؟ وہ تو ظالموں نے شہید کر دیے۔ نئے کپڑے تو کیا، انہیں ایسے کپڑے بھی نہیں ملتے جو خون آلود نہ ہو۔
کے آمن کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے، اور اپنے مسلم حکمرانوں کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیرت حمیت عطا فرمائے۔ یہ خوشی کا دن ہے، اس میں خوشی منانی چاہیے اور دل کھول کے منانی چاہیے، لیکن حدود اربع کو تراش نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی کہ اس خوشی کے دن کو غم میں تبدیل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ غم میں تبدیل کرنا وہی مانا کہ اس دن شیطان مردود وہ اپنا فل زور لگاتا ہے، وہ اپنی ساری انرجی اور ساری طاقت صرف کرتا ہے کہ میں مسلمان کے وہ تمام اعمال جو اس نے پیچھے کیے ہیں، جو اس نے عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، اس کو میں زمین بوس کروں، اور اس کی صورت میں وہ پھر جھگڑا کراتا ہے، لڑائی کرواتا ہے، فساد کرواتا ہے، گالم گلوچ کرواتا ہے، تو پھر یہ خوشی نہیں رہتی، یہ خوشی غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارے پاس حضرات بڑے عجیب طبیعت کے ہوتے ہیں کہ وہ اس دن جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ اس چیز کو بہادری سمجھتے ہیں کہ گھر والوں پہ روک جما ہے اور گھر والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور ان کے ساتھ لڑائی کر کے لڑ کر نکلتے ہیں۔ وہ کیا خوشی ہے کہ تو خوشی کے لیے نکل گیا ہے اور گھر والوں کو محروم کر کے آ گیا ہے، پریشان کر کے آ گیا ہے، یہ خوشی نہیں ہے۔ تمہارے گھر والے وہ تمہاری شفقتوں پہ محتاج ہیں، اس دن آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مسکرا کے بات کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ہنس کے بات کریں، اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین عفیفہ کائنات سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ سے کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھا، تو سیدہ فرمانے لگی جو سارا قرآن ہے، قرآن پڑھے وہی قرآن میرے آقا کے اخلاق تھا، اور قرآن چپے چپے پر قرآن کریم ہر سطر میں ہر لفظ میں نرمی کا پیغام دیتا ہے، حسن خلق کا پیغام دیتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ کبھی بل نہیں پڑے۔ ہم ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ماتھے پہ ہر وقت بل پڑے ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھے تو اس کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ حضرت صاحب پتہ نہیں کتنوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، کتنے اس سے بچ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مسکراتے تھے اتنا کائنات میں کوئی نہیں مسکرا سکتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہنسنا کے حقابات، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی۔ مسکرانا، تبسم فرمانا، چہرے کے اوپر بشاشت ہو، خندق پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرنا، اور یہ بھی آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض کروں
کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے، یہ نہیں کہ باہر معاشرے میں دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ تو مسکرا کے ملتے ہیں اور گھر میں آتے ہیں وہ کسی والی بات ہے۔ مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دعوت برکات نے بنا دیا، انہوں نے اپنے خطبات میں لکھا کہ میرا ایک دوست ایک دن مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب اللہ کو بڑا فضل ہے۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے بس گھر میں جاتا ہوں تو اللہ نے اتنا روک دیا ہے کہ بیوی بھی بانٹتی ہے، بچے بھی بانٹتے ہیں، سارے مجھ سے چھوٹتے ہیں۔ مفتی صاحب فرمانے لگے اچھا مجھے آج پتہ چلا تو بھیڑیا ہے، میں کبھی تو تجھے انسان سمجھتا ہوں۔ تو اگر انسان ہوتا تو گھر میں جاتا تو تیری بیگم بھی پلٹ کے آتی کہ میرا سرتاج آیا ہے، تیرے بچے بھی دوڑ کے آتے، تیرے دامن سے لپٹ جاتے ہیں، تو کیسے ہیں، کیا لائے ہیں ہمارے لیے؟ یہ ہماری زندگی ہے۔ اور آپ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں اور بیک وقت 9 بیویاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کسی روایت سے آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی کسی ایک بیوی کو تھپڑ بھی مارا۔ یہ کردار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ تو کہتے ہیں بھائی 2 ہو تو لڑائی ہوتی ہے، 3 ہو تو جھگڑے ہوتے ہیں، 1 ہو تو سکون ہوتا ہے، میرے آقا کی 9 اور اس کی مختلف حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں حضور 9 کے ساتھ اس طرح کے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں تو 1 کے ساتھ نہیں پیش آ سکتے۔ اللہ یہ تو گھر والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی مسکرا کے ملتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو متعدد مقامات پہ بیان کیا۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا۔ یہ لفظ عظیم وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں انتہا۔ قرآن کریم سب سے بڑی کتاب تھی تو قرآن کریم کے لیے قرآن عظیم کہا گیا۔ عظیم لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، پھر مخلوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے، پھر اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا کرم ہے، یہ ہماری مہربانی ہے، ہم نے آپ کو نرم خو بنایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری رحمت ہے، یہ ہماری مہربانی ہے، یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم نے آپ کو نرم خو بنایا۔ پتہ یہ چلا نرم خو، نرم طبیعت کو ہونا یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اور تم خو ہونا، بری طبیعت کا ہونا، سخت طبیعت کا ہونا، یہ نہ اللہ کو پسند، نہ رسول اللہ کو پسند، نہ اللہ کی مخلوقات کو پسند۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تم خو ہوتے، سخت طبیعت ہوتے تو یہ دیکھیں نا آپ کے ارد گرد جو صحابہ کا حلقہ بنا ہوا ہے، ادھر بلال بیٹھا ہوا ہے، ادھر سلمان بیٹھا ہوا ہے، ادھر شعیب بیٹھا ہوا ہے۔ روم کو چھوڑ کے شعیب تیرے قدموں میں آ گیا، فارس کو چھوڑ کے سلمان تیرے قدموں میں آ گیا، حبشہ کو چھوڑ کے بلال تیرے قدموں میں آ گیا۔ نہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہو جاتے ہیں، چوری کر دیا کسی نے، والدہ اٹھا کے لے کے جا رہی تھی، 7-8 سال کی عمر کا بچہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں نے انگلی سے پکڑا ہوا رستے پہ جا رہی تھی، آئے ڈاکو آئے، چور آئے، اور ماں کے ہاتھ سے اس کے لفتے جگر کو کھینچ لیا، چھین لیا، بھاگ گئے۔ ماں چیختی رہی، چلاتی رہی، دوڑتی رہی، لیکن وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔
غائب ہو گئے، پتہ نہ چلا زید کہاں چلا گیا۔ والدہ گھر واپس آئی، خامد سے کہنے لگی مجھ سے کوئی میرے لال کو چھین گیا۔ اپنے بھائیوں سے کہا، رشتہ داروں سے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا، میرے ہاتھوں سے کسی نے چھین لیا۔ ڈاکوؤں نے آگے فروخت کیا، فروخت ہوتے ہوتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ زمانہ گزر گیا، بہت عرصہ گزر گیا، مدت مدید گزر گئی۔ والد ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، چچو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے۔ والدہ اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی کھو رہی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہیں۔ سارا دن کھڑی رہتی ہیں، رات گھر میں چلی جاتی ہیں۔ سالہ سال گزر گئے، پتہ نہ چلا زید کہاں ہے، اور زید ادھر مکہ میں فروخت ہو گیا۔ خدیجہ بن کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خرید لیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن گئے۔ پتہ چلا، کسی کو پتہ چلا کہ یہ زید تو وہی ہے جو فلاں جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ پیغام پہنچا دیا گیا اس کی والدہ تک، اس کے والد تک پیغام پہنچایا گیا۔ والد بھی آیا، چچو بھی آئے، بھائی بھی آئے، حضرت زید کو لینے کے لیے آئے۔ جب مکہ میں پہنچے پتہ چلا شاہی گھرانے کے اندر ہے، پتہ چلا محمد رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ باپ جا کر کہنے لگا زید مجھے جانتا ہے کہ نہیں؟ زید کہنے لگا ابا جان کیوں نہ جانوں، یہی انگلیاں پکڑ کے تو میں نے چلنا سیکھا۔ سچو کہنے لگے وہ زید ہمیں جانتا ہے کہ نہیں؟ زید کہنے لگا کیوں نہ جانوں، انہی کندھوں پہ تو سوار ہوا کرتا تھا۔ او بھائی جان تجھے بھی جانتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ میری والدہ کی طبیعت کیسی ہے، میری بہنوں کی طبیعت کیسی ہے، بتاؤ گھر میں خیر خیریت ہے؟ والد کہنے لگا او زید تیری والدہ تیری جدائی میں رو رو کے نڈال ہو گئی، تیری بہنیں تیرے پیچھے تڑپ تڑپ کے نڈال ہو رہی ہیں۔ او زید ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ زید سے بات کرنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا زید کا والد ہم اپنے بیٹے کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او زید کے والد میں مخلوقات کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں اولاد کو والدین کے لیے، والدین کو اولاد کے ساتھ، اولاد کو والدین کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں، جدائیاں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، اغوا کرنے کے لیے نہیں آیا، چھپانے کے لیے نہیں آیا، خانے میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، میں تو پچھڑے ہوئے کو ملانے کے لیے آیا ہوں۔ جاؤ نہ زید سے پوچھو اگر جانا چاہتا ہے میں محمد بڑے پروٹوکول سے رخصت کروں گا، تحفے دے کر رخصت کروں گا، تحائف دے کے رخصت کروں گا، خود بھی ساتھ جاؤں گا۔ زید سے پوچھا گیا اور زید تیرے آقا نے اجازت دے دی ہے، بتا وہ جانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ اٹھ تیاری پکڑ جا، تیری ماں انتظار کر رہی ہے، بھائی انتظار کر رہے ہیں، بہنیں انتظار کر رہی ہیں۔ زید کہنے لگا ابا جان آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیا، چچوؤں کو دیکھ لیا، بھائیوں کو دیکھ لیا، ابا جان زندگی رہی ماں سے بھی ملاقات ہو جائے گی، زندگی رہی بہنوں کو بھی دیکھ لوں گا، زندگی نہ رہی حشر میں مل جائیں گے، لیکن ابا جان خدا کی قسم محمد کا دربار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فرما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اللہ کا قرآن کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تم ہوتے، آپ سخت طبیعت کے مالک ہوتے تو یہ آپ کے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد پروانوں کی مانند نہ بیٹھے ہوتے یا آپ سے بات چکے ہوتے۔ کیا وجہ ہے تیرے دربار میں فاقے ہیں، تیرے دربار میں فقر و فاقے ہیں؟ کیا وجہ ہے بلال کو کوڑوں پہ ڈالا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے؟ پھر بھی وہ کہتا ہے کہ کتنی تسبیح میں وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسبیح میں وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، اور نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام
طبیعت تم ہو نہیں تھی نرم ہوتی، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گیا ہے تو حضرت خدیجہ فرمانے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق کے سارے اوصاف آپ میں پائے جاتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں دے گا۔ یہ تو حضرت خدیجہ کی گواہی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور بیویاں نہیں کرتی، نہیں ایسا نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کردار ادا کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوعات بیٹی ہوتی، کبھی کبھار تذکرہ چڑھ جاتا خدیجہ کبریٰ کا، خدیجہ کا تذکرہ چڑھ جاتا، پھر کیا ہوتا کہ رسول اللہ کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی، سسکیاں بن جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عائشہ فرماتی ہے، میں نے ایک دن اپنے آقا کے پاؤں کو پکڑ کر کہا، میرے آقا، او میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے آپ کو اللہ نے بڑی خوبصورت، بڑی اچھی اچھی بیویاں دی ہیں، تو آپ کیوں روتے ہیں اس بوڑھی خاتون کو یاد کر کے، اس خدیجہ کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، او ہمیرا، تجھے کیا بتاؤں کہ خدیجہ میرے دل پہ کیا نقش چھوڑ گئی ہے۔ خدیجہ نے میرے ساتھ اس وقت وفا کی جب میرے چچوں نے مجھے پتھر مارے تھے، خدیجہ نے اس وقت میرے ساتھ وفا کی، میرے کنبے والوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، خدیجہ نے اس وقت میرے ساتھ وفا کی جب سے سارا مکہ میرا مخالف ہو گیا تھا، ہر گلی میں میرے خلاف بات ہوتی تھی، ہر گلی میں میرے اوپر سنگاری ہوتی تھی، ہر بندہ میرے ساتھ سوشل بیکاٹ کیے بیٹھا تھا، میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا، الیک سلیک نہیں کرتا تھا، دعا سلام نہیں کرتا تھا، میں تنہا ہو گیا تھا۔ اس خدیجہ نے مجھے کہا تھا، اے محمد، ساری کائنات تجھے چھوڑ دے، میں خدیجہ تجھے نہیں چھوڑ سکتی، کیوں نہ یاد کروں اس خدیجہ کو؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی، پھر اللہ نے انہیں اولاد جو دی وہ بھی پھولوں جیسی اولاد دی۔ آج ہماری طبیعت میں آگ ہے، آج ہمارے لفظوں میں گولیاں بھری ہوئی ہیں، زبان سے لفظ نکلتا ہے وہ لفظ نہیں ہوتا، وہ گولی ہوتی ہے، سینے میں لگتا ہے تو چھلنی کر دیتا ہے، زبان چلتی ہے، یہ گوشت گوشت کی زبان، نظر تو آتی ہے، حقیقت میں تلوار چل رہی ہوتی ہے، کسی کی گردن کاٹتی ہے، کسی کا دل کاٹتی ہے۔ جب ہماری طبیعتیں ایسی ہیں، ہماری ازواج کی طبیعتیں ایسی ہیں، پھر ہماری اولاد کس طرح بااخلاق ہو سکے گی، ہماری اولاد کس طرح سنور سکے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نتیجے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، انہوں نے بھی اخلاق کا درس دیا، انہوں نے بھی اپنے شوہروں کی عزت کی، انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کی عزت کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العاص کے گھر میں ہے، ابو العاص ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں بدر کا مارکا آ گیا، مشرکین مکہ جمع ہو کے آئے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، ادھر سے مسلمان بھی گئے، بدر کے مقام پہ آپس میں لڑائی ہوئی، جہاد ہوا، اللہ نے فضل کیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، ان کے 70 افراد کو قتل کر دیا، 70 کو قید کر دیا، اور 70 قیدیوں میں سے ایک ابو العاص بھی ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر ہے، وہ بھی قید ہو گیا۔ جب مدینہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا، او مکہ والوں، میں محمد اعلان کرتا ہوں، ہم نے جو لوگ قید کیے ہیں، میں اعلان
کو بلایا، ابو لاس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا او ابو لاس، یہ میری بیٹی زینب کا ہار ہے، لے تو بھی چلا جا، یہ ہار بھی لے کے جا، ایک شرط ہے، جاتے ہوئے جس طرح گھر میں پہنچے گا میری بیٹی زینب کو میری طرف بھیج دے گا، اسے ادھر بھیج دینا۔ پھر یہی وجہ، یہی اخلاق حضرت ابو لاس کے ایمان کا سبب بنے، پھر وہی ابو لاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے آقا کے اخلاق اعلیٰ، کہنا یہ چاہتا ہوں خدیجہ الکبریٰ کے اخلاق اعلیٰ۔ جب میاں بیوی کے اخلاق اعلیٰ تھے تو اللہ نے جو اولاد عطا کی ان کے اخلاق بھی اعلیٰ تھے۔ آج ہمارے گھروں میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے بات نہیں برداشت کر سکتا اور بیوی میاں کی بات نہیں برداشت کر سکتا، اور ہمارے معاشرے میں وہ سیرت نبوی وہ کردار ختم ہو گیا۔ آپ ناراض ہوں گے لیکن میں کہہ دیتا ہوں، ہمارے لیے شریعت کی اہمیت کم ہوتی ہے، رسم اور رواج کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے سن لیا ٹھیک ہے جی، کرنا ہم نے وہ ہے جو ہماری طبیعت ہے۔ شریعت کو اٹھاتے ہیں سائڈ پہ رکھتے ہیں اور طبیعت کو آگے کرتے ہیں کہ تو آگے چل ہم تیرے پیچھے آ گیا۔ نہ احترام ہے بڑوں کا، نہ شفقت ہے چھوٹوں پہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے مشہور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں کو شفقت نہ کرے، علماء کرام کی قدر نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم سے نہیں۔ آج ہمارے بڑوں کی قدر کدھر ہے؟ معاشرے کا بڑا قدرکنار، گھر کے بڑا اگر والد ہے اس کا احترام نہیں ہے، اس کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ یہ تو آپ ہی کہتے ہیں کہ کچھ زمانہ پیچھے آپ دیکھتے ہیں تو چھوٹے بڑوں کے سامنے ننگے سر نہیں بیٹھتے ہوتے تھے، اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ مسجد میں نماز ننگے سر آپ پڑھیں گے۔ بیٹا باپ کے سامنے ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، آج وہی بیٹا باپ کے سامنے کبھی کیوں کھیل رہا ہے؟ باپ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے فلم اور ڈرامہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ بڑوں کا ادب و احترام کیوں ہمارے معاشرے سے محفوظ ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے خود لاپرواہی کی، اور لاپرواہی کی وجہ یہ ہے بڑوں کے احترام اس لیے چلا گیا کہ بڑوں نے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی۔ جب بڑے فروغ بنے گے تو چھوٹے کہاں ان کی عزت کریں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی میں کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، صلی اللہ نے کسی بچے کو تھپڑ نہیں مارا۔ حضرت انس کی والدہ نے نظر ماری، وقت پورا ہو چکا میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے نظر ماری، اللہ کی مجھے بیٹا دے دے اسے میں محمد کا خادم بناؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بیٹا دیا، انس نام رکھا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اتنا ہوا کہ لوٹا اٹھا سکتا تھا پانی کا، اٹھائی لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے۔ اور انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، کیا نصیبہ ہے، یہ رتبہ یہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے 10 سال، اور پھر ان کا تاثر سنیے، ہم کسی کے ساتھ خادم نہیں، اللہ اکبر کبیر، ہم اپنے خادم کے ساتھ بڑی بات ہے یار، ہمارا کوئی مخدوم ہو نا جو عزت کے لائق ہو، خدمت کے لائق ہو، ہم اس کے ساتھ 1 مہینہ گزارے تو پتہ چل جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخدوم بنے بیٹھے ہیں، اور حضرت انس خادم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت انس کے الفاظ کے ہیں 10 سال کے زمانے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارنا درکنار، ڈانٹنا درکنار، تلخ گفتگو کرنا درکنار، اونچی آواز سے بات کرنا درکنار۔ حضرت انس فرماتے ہیں کعبے کے رب کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کے زمانے میں کبھی ایک دن مجھے اف بھی نہیں کہا۔ اور قرآن کہتے ہیں اپنے والدین کے سامنے اف نہ کرو، اور ہماری چکر ہوتے ہیں والدین کے آج کل سر ہوتے ہیں، معاشرات کے سامنے ہے، ساری دنیا ایک بلٹ بنی ہوئی ہے، دیکھیں کیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ،
حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان آئے، حضور نے مجھے پیسے دیے، انس لے جاؤ باہر سے دکان پہ بازار پہ جاؤ کوئی چیز لے لیا۔ انس فرماتے ہیں بچہ گھر میں باہر نکلا، لڑکے گلی میں کھیل رہے تھے، میں بھی کھڑے ہوئے تماشا دیکھنے کے لیے، کافی وقت گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ جب زیادہ وقت گزر گیا حضور نے مہمانوں سے کہا بیٹھے میں آتا ہوں، باہر نکلے تو دیکھا انس وہاں پہ تماشا دیکھ رہا۔ آپ اندازہ لگائیں، میں اندازہ لگاؤں ہمارا کیا ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور آئے اور میرے آگے سے یوں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے میرے منہ کے منہ تھپڑا کے کہا انس نے تجھے کس لیے بھیجا؟ اور پھر میں نے مجھ سے پیسے لیے، خود گئے دکان سے چیز لا کے پہنانا ہوتی۔ یہ اخلاق ہے حضور کی۔ عزیزان مکرم، خوشی کا دن ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کریں، مسکرا کے بولیں، انہیں تنگ نہ کریں۔ اگر باقی دنوں میں بھی کوئی برائی جھگڑا کرنا نہیں ہونا چاہیے، کم از کم اس دن کو احتیاط کریں۔ چھوٹے بچوں کو عید دیں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، بڑوں کا احترام کریں، اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیگمات کو ان کا شکریہ ادا کریں۔ رمضان میں ہمارے لیے سحری کا اہتمام کرتی رہی، افطاری کا اہتمام کرتی رہی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پورا ہو چکا ہے گھر کے اوپر نیت